سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتحرين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رسالت الہیہ اور نبوت انبیاء کے عنوان سے ہماری یہ گفتگو آج اپنی آخری منزل میں ہے کہ خالق کائنات نے ہدایت بشر کے لیے 1,24,000 پیغمبر یا 1,24,000 پیغمبروں کا انتخاب کیا. ان میں کچھ کو نبی بنایا، کچھ کو رسول بنایا اور کچھ کو اولو العزم پیغمبر قرار دیا، اور سب سے آخر میں اپنے اس حبیب کو بھیجا کہ جسے افضل المرسلین قرار دیا. نبیوں کا نبی بنایا، رسولوں کو رسول بنایا، وجہ بنائے ارض و سما بنایا، اور اللہ نے اس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا. خالق کائنات اتنا رحیم ہے کہ اس کے رحم کا اندازہ بشریت نہیں لگا سکتی. وہ اتنا کریم ہے کہ اس کے کرم کا اندازہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ لگا جائے. اس نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ انسان اگر شمار کرنا چاہے تو حد شمار سے باہر ہے. خود خالق کائنات آواز دیتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے.
اس لیے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہماری نعمتیں بے شمار ہیں، تمہارے ذہن میں آئی ہوئی عقل محدود ہے، تمہارا علم محدود ہے، ہماری نعمتیں لامحدود ہیں۔ اگر انسان ساری زندگی بھی اللہ کے انعامات کو گناتا رہے تو انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا کہ اس نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ کیا یہ نعمتیں کم ہیں؟ ایسے معصوم دیے کہ جو ہر رخ سے برابر تھے، کہ جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، علم میں، حلم میں، شجاعت میں، سخاوت میں، عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں، سب کے سب برابر تھے کہ یہ کم ہے۔ اور 12 کے 12 کا کردار اگر اٹھا کے دیکھا جائے اور معصوم کے کسی ایک جملے کو ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری بستیاں جنت کا نمونہ بن جائیں۔ اور یہ جو آج آپس میں افراتفری کا ماحول ہے، باپ بیٹے سے دور بھاگتا ہے، بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، بیٹی باپ کی اطاعت نہیں کرتی، شوہر بیوی کا کہنا نہیں مانتا، بیوی شوہر کی خدمت گزار نہیں ہے، یہ تمام معاشرے کی برائیاں کم ہو جائیں اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ ہم نے آج تک اہل بیت کے ناموں کو لیا ہے، اہل بیت کے کردار کو نہیں لیا۔ اہل بیت نے کتنے ہمیں کردار دیے؟ دیکھیں یاد رکھیے گا، اہل بیت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انہیں مانیں، مگر ہمیں ہر وقت ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کو مانیں۔ اس لیے کہ جس ماحول میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا تو چند رشتوں کی زنجیروں میں باندھ کر پیدا کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج اپنے موضوع کو مکمل کر دوں اور آپ تک یہ بات پہنچا دوں، آیت کی تفسیر مکمل کر سکوں جہاں تک میرا علم ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی آیتوں کا علم صحیح معنی میں تو معصومین کے پاس ہے یا اللہ کی ذات کے پاس ہے، لیکن جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں اس بات کو آج مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہذا خالق کائنات نے انسان کو عقل دی ہے اور عقل دے کر ہمیں پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو ہمیں چند رشتوں کی زنجیروں میں باندھ کر پیدا کیا۔ ہم پیدا تو ہو گئے، اب ہم نے جب آنکھ کھولی، شعور کی منزلوں میں قدم رکھا تو ہم نے محسوس کیا ہاں کچھ رشتے ہیں کہ جن کی زنجیروں میں ہم بندھے ہوئے ہیں۔ ان رشتوں میں کسی کو باپ کہا جاتا ہے، کسی کو کسی کو بھائی کہا جاتا ہے، کسی کو بیوی کہا جاتا ہے، کسی کو اولاد کہا جاتا ہے۔ آخر ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم آئیڈیل کہاں سے لے کر آئیں؟ ہمیں جو میں نے کہا اہل بیت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انہیں مانیں، لیکن ہمیں ہر وقت ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کو مانیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس رشتے تو ہیں مگر کردار نہیں ہے۔ کردار کہاں سے لے کر آئیں؟ ہمیں کیسے پتا لگے کہ ایک باپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک دادا کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک اولاد کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک نانا نانی کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ اور خدا کی قسم خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ نے ہمیں 1 2 نہیں 14 آئیڈیل دیے، ورنہ زمانے میں کسی کے پاس بھی کردار نہیں ہے۔ لفظوں کی بھیڑ ہے، خلفاؤں کی بھیڑ ہے، رہبروں کی بھیڑ ہے، مگر کرداروں کا کال پڑا ہوا ہے۔ کردار نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن اللہ نے ہمیں 14 آئیڈیل دیے اور دے کر کہا دیکھو اگر ہم نے تمہیں رشتوں کی زنجیر میں باندھ کر بھیجا ہے تو ہم نے تمہارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھی کسی کو بھیجا ہے۔ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ان کے عمل کو دیکھتے چلے جاؤ، اپنی زندگی کو بناتے چلے جاؤ۔ میں نے کہا معبود جن زنجیروں میں تو نے ہمیں باندھ کر بھیجا ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے کہ باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ دادا کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے کہ نانا نانی کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم اسی سرزمین مدینہ پر ایک گھر ایسا قرار دیں گے کہ جس میں ہر رشتہ موجود ہوگا۔ دادا پہ نظر کرو گے تو ابو طالب نظر آئیں گے، دادی پہ نظر کرو گے تو بنت نظر آئیں گی، نانا پہ نظر کرو گے تو محمد جیسا نبی نظر آئے گا، نانی پہ نظر کرو گے تو خدیجۃ الکبریٰ نظر آئیں گی، بیٹی پہ نظر کرو گے تو فاطمہ جیسی نظر آئے گی، شوہر پہ نظر کرو گے تو علی مرتضیٰ نظر آئیں گے، اگر بچوں پہ نظر کرو گے تو حسنین جیسے بچے نظر آئیں گے۔ ہم نے یہ 14 تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ ان کے عمل کو دیکھتے چلے جانا، اپنے کردار کو بناتے چلے جانا۔ ایک سلام بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ اللہ نے یہ 14 آئیڈیل دیے اور انہوں نے ہر دور میں ہمیں بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اگر آج
ہم ان کا کردار ہمارے سامنے نہ ہوتا تو ہم سر اٹھا کر کہہ سکتے تھے پراشوب زمانے میں کلمہ حق کو بیان کرنا کتنا مشکل ہے، پراشوب زمانے میں حق کا آواز بلند کرنا، حق کا علم بلند کرنا کتنا مشکل ہے، مگر سید سجاد نے قید خانے میں رہ کر بتایا کہ عبادت کرنا کتنا آسان ہے، کلمہ حق کو بلند کرنا کتنا آسان ہے۔ امام نے زندگی گزارنے کا ایک پیغام ہمیں دیا، اگر یہ پیغام آج زمانے کا ہر انسان اپنا لے تو یقین مانیے گا کائنات سے تمام تر خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ بس ایک پیغام دے کر میں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو جس ماحول میں تم زندگی گزارو گے یا زندگی گزار رہے ہو اس میں تمہیں 3 طرح کے لوگ ملیں گے۔ جب تم زندگی گزار رہو گے یا گزار رہے ہو اس ماحول میں تمہیں 3 طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک وہ جو تم سے عمر میں بہت بڑے ہیں، امام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا بڑا احترام کرنا۔ معاشرہ سازی کا امام پیغام دے رہے ہیں کہ اچھا معاشرہ بنتا کیسے ہے، کیسے ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے بچوں کو LLB کرانے کے بعد اچھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کے بعد اچھی زندگی کی تمنا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ آپ نے اسے دنیا تو سکھائی ہے، دین کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اور دنیا اسی وقت کامیاب ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس دینی تعلیم آ جائے، اس لیے کہ جب دین دنیا پہ غالب آتا ہے تو دنیا کا ہر عمل دینی بن جاتا ہے، لیکن جب دین پر دنیا غالب آ جاتی ہے تو انسان کا ہر سجدہ ریاکاری کا اڈا بن جاتا ہے، اس کے ہر عمل میں ریاکاری ہو جاتی ہے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں جس دور میں تم زندگی گزارو اس میں تمہیں 3 طرح کے لوگ ملیں گے۔ ایک وہ جو تم سے عمر میں بہت بڑے ہیں، اگر ایسے لوگ تمہیں ملے تو ان کا بڑا احترام کرنا۔ سائل نے سوال کیا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ تم سے عمر میں بڑے ہیں، انہوں نے تم سے زیادہ نیکیاں کی ہیں۔ زندگی کا پہلو پہچانیے، امام تربیت زندگی دے رہے ہیں، امام سجاد کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ کہ تم سے جو بڑے ہو ان کا بڑا احترام کرنا۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ تم سے عمر میں بڑے ہیں، انہوں نے تم سے زیادہ نیکیاں کی ہیں۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں اگر تمہیں ایسے لوگ ملے کہ جو تم سے عمر میں چھوٹے ہیں تو ان کا بھی بہت احترام کرنا۔ کہ مولا کیوں؟ وہ تو عمر میں بہت چھوٹے ہیں۔ کہ اس لیے کہ انہوں نے تم سے کم گناہ کیے ہیں۔ اور کیجئے گا بڑوں کا احترام اس لیے کرو انہوں نے تم سے زیادہ نیکیاں کی ہیں، چھوٹوں کا احترام اس لیے کرو کہ انہوں نے تم سے کم گناہ کیے ہیں۔ امام کہتے تیسرا گروہ وہ ہے جو تمہارے ہم عمر ہوگا، ہم سن ہوگا، اگر تمہیں ایسے لوگ ملے تو ان کا بھی بہت احترام کرنا۔ سائل نے مچل کے پوچھا مولا بڑوں کا احترام تو اس لیے کریں کہ انہوں نے نیکیاں زیادہ کی ہیں، چھوٹوں کا احترام اس لیے کریں کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہیں، لیکن برابر والوں کا احترام کیوں کریں؟ جو ہم سن ہیں ان کا احترام کیوں کریں؟ تو امام نے ایک جملہ کہا اس لیے ان کا احترام کرو اس لیے کہ تمہیں ان کے گناہ کا شک ہے، اپنے گناہ کا یقین ہے۔ محمد والے محمد اپنے گناہ کا تمہیں یقین ہے، سامنے والے کے گناہ کا شک ہے کہ اللہ جانے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں سارے معاشرے میں جو خرابی ہے وہ اسی بات کو لے کر ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، دوسرے کو بدتر سمجھتا ہے۔ امام سجاد صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کائنات میں زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، پہلے اپنے آپ کو گناہگار سمجھو، بعد میں معاشرے کو گناہگار سمجھنا۔ اس لیے کہ جب تم اپنے آپ کو گناہگار سمجھو گے تو سارا معاشرہ تمہیں نیک نظر آئے گا، اور جب تم معاشرے کو گناہگار سمجھو گے اپنے آپ کو نیک سمجھو گے تو تمہیں معاشرے میں خرابیاں نظر آئیں گی۔ اس لیے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ زندگی کا فارمولہ اپنا لو کہ بعد میں دوسرے کو برا سمجھنا، پہلے اپنے آپ کے نفس کی اصلاح کرو، پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر زمانہ اپنے آپ کو پہچان لیتا اور تعلیم سجاد کو اپنا لیتا تو آج زمانے کے اندر یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ورنہ کیا نہیں دیکھا زمانے نے، کیا معجزات نہیں دیکھے؟ امام کا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہننے کے بعد اس طریقے سے کوفہ اور شام کے بازار سے گزر جانا،
اور اس طریقے سے خطبے دے دینا کہ حاکم وقت بھی پریشان ہو جائے کہ آپ کی یاد نہیں ہے، آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ جب دربار میں لایا گیا اور خطیبوں کا ایک ہجوم ہے کہ جو بار بار بیٹھنے کے بعد فضائل یزید بیان کر رہا ہے، لیکن جس کا منبر تھا، جو صاحب منبر تھا، جو منبر کا مالک تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی منبر پر آ کر کچھ کہوں؟ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آ کر کچھ بیان کروں؟ یزید انکار کرتا ہے۔ دیکھیں انسان کی فطرت ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، الانسان حریص ما منع عنہ، انسان اسی شے کی طرف زیادہ بڑھتا ہے جس سے اسے روکا جاتا ہے۔ اب جو امام نے کہا کیا اجازت ہے کہ میں منبر پر آؤں، تو یزید نے منع کر دیا۔ مجمع نے امام کو دیکھا، لرزتے ہوئے بدن کو دیکھا، پہنے ہوئے توپ و بیڑیوں کو دیکھا، ایک مرتبہ مجمع میں ایک ہیجان پیدا ہوا، ایک کیفیت پیدا ہوئی جس کا بدن کانپ رہا ہے، جو اپنے وجود کو سنبھال نہیں سکتا، وہ آخر بیان کیا کرے گا؟ اور ایسی کون جس سے یزید جیسا حاکم ڈر رہا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ دولت اور علم میں فرق کیا ہے؟ اگر دولت سے مکان بھی بھر جائے تو علم کے ایک قطرے کے سامنے ٹھہرنے کی پاور نہیں ہوتی۔ علم وہ ہوتا ہے جو دولت کی زبان کاٹ دیتا ہے۔ کا انکار کر دیا، امام خاموش ہوئے۔ دوسرا خطیب اترا، امام نے پھر کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں منبر پر آ کر کچھ بیان کروں؟ یزید نے پھر منع کیا۔ اب تک تو کوہنیاں چل رہی تھی، اب دربار سے آواز اٹھی، یزید آخر ہم بھی تو سنیں یہ کہنا کیا چاہتا ہے، ہم بھی تو سنیں یہ بولنا کیا چاہتا ہے۔ آپ نے غور کیا، ظلم کے دم پر حق کی آواز کو وقتی طور پر خاموش تو کیا جا سکتا ہے مگر حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ جب جب حق ہوگا آواز اپنی الگ کر چلوائے گا۔ یزید نے انکار کیا، پھر خطیب بیٹھا، بیٹھنے کے بعد پھر اس نے فضائل بیان کیے، اور بیان کرنے کے بعد اب امام نے پھر اس سے کہا تیسری مرتبہ، پہلے تو آپ زمانے کی مظلومی دیکھیں، جو مالک تھا وہ کرایہ داروں سے اجازت مانگ رہا تھا، جو صاحب حق تھا وہ غاصبوں سے اجازت مانگ رہا تھا۔ کیا مجھے حق ہے؟ مگر امام نے مان کر بتایا یہ غصب کرنا تیرے بڑوں کی پرانی عادت ہے۔ کل میری دادی نے باغ فدق مان کے بتایا، آج میں مان کے بتا رہا ہوں۔ محمد والے محمد اور کریں آپ جناب فاطمہ زہرا کو باغ فدق کی ضرورت نہیں تھی۔ جو ملکہ جنت ہو، جو خاتون جنت ہو، جو ملکۃ العرب کی بیٹی ہو، جس کی ماں کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پہ لادی جاتی ہو، اس بی بی کا کہ جس کا قرضہ کائنات کے ہر انسان پر ہو، بی بی نے کیا کیا تھا؟ عرب کا کوئی تاجر ایسا نہیں تھا جس پر خدیجہ کا قرضہ نہ ہو۔ جب ایک دن رسول کو سر جھکائے ہوئے دیکھا تو خدیجہ نے سوال کر لیا، پیغمبر چہرے پہ پریشانی کے آثار کیوں ہیں، سر جھکا ہوا کیوں ہے؟ تو نبی نے ایک جملہ کہا، خدیجہ اب مجھ سے قوم کے فاقے دیکھے نہیں جاتے، مسلمانوں کی غربت دیکھی نہیں جاتی۔ خدیجہ نے پڑھ کر کہا، پیغمبر یہ دولت کس لیے ہے؟ یہ آپ ہی کے تو لیے ہے، آپ ہی کا تو صدقہ ہے۔ اور یہ کہہ کر تمام کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا جس پہ جتنا پیسہ ہے میں سب کو معاف کر دوں گی، بس قیمت اتنی ہے میرے شوہر کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جاؤ، کلمہ پڑھتے چلے جاؤ، لا الہ الا اللہ کہتے چلے جاؤ، محمد رسول اللہ کہتے چلے جاؤ، سب کا قرضہ معاف ہے۔ بڑے بڑے ٹھیکیدار آئے جو کل کے غنی کہلائے، خدیجہ کی دولت فقیر تھے۔ یہ زمانے کی بدنصیبی ہے کہ مال خدیجہ کھاتے رہے، اولاد خدیجہ سے دشمنی کرتے رہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ لہذا خدیجہ کی بیٹی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ دربار خلافت میں جا کے کہے کہ تم نے میرا باغ فدق چھینا ہے۔ آپ جانتے ہیں بی بی باغ لینے نہیں گئی تھی، بی بی چہرے سے نقاب اتارنے گئی تھی۔ بی بی کا پہلا مقصد یہ تھا کہ زمانے مالک کون ہے، غاصب کون ہے۔ بی بی نے پہلے مقام پہ بتایا کہ تم غاصب ہو، تم ظالم بعد میں ہو، غاصب پہلے ہو، میرا حق تم نے پہلے غصب کیا۔ اور اسی سیرت کو حسین نے کربلا میں اپنایا، پہلے زمین خریدی، اس کے بعد کربلا میں خیمے لگائے۔ آپ مجھے بتائیے اگر میں آپ کی بستی میں آؤں تو کیا 2-4 دن آپ مجھے مہمان نہیں رکھیں گے؟ ایک برادر ہونے کے ناطے،
ایک مولوی ہونے کے ناطے جس میں چند لفظ ہیں، لیکن جو کائنات کا امام ہے، جو رسول زادہ ہے، جو فاطمہ کی آغوش کا پروردہ ہے، جس کے ایک اشارے پر تمام کائنات کے مسلمان اپنا خون بہانے کے لیے تیار تھے، اسے زمین کربلا خریدنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں زمین کربلا امام نے خریدی؟ کتنے دن رہنا تھا امام کو؟ 8 دن بھی امام نہیں رہے. 2 محرم کو آئے، 10 محرم کو شہادت ہو گئی. اچھا 8 دن کے لیے خریدی اور خرید کے ہبہ بھی کر دی. کیا چاہیے بھی نہیں، یہ لوگ تم اس کو رکھ دو. آپ جانتے کیوں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جنگ، ایک ہے جہاد. ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے جنگ، ایک ہے جہاد. دونوں میں فرق کیا ہے جانتے ہیں؟ جنگ وہ ہوتی ہے جو دوسرے کی زمین پہ جا کے لڑی جاتی ہے. جہاد وہ ہوتا ہے جو اپنے مقام پہ رہ کے دفاع کیا جاتا ہے. امام نے زمین کربلا کو خریدا اور خریدنے کے بعد یزید کو اپنی ماں کی سیرت یاد دلائی. کل میری ماں نے تیرے بڑوں کو غاصب ثابت کیا تھا، آج زمانے کے سامنے میں تجھے غاصب ثابت کروں گا. یزید تو قاتل بعد میں ہے، غاصب پہلے ہے. ایک سلوات ہے محمد وعلی محمد. اس لیے کہ ہم تیری جگہ پہ حملہ کرنے نہیں گئے، تو ہمارے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے. چنانچہ سید سجاد نے جب تیسری مرتبہ کہا، امام کو ممبر کی ضرورت نہیں تھی. امام یزید کو آئینہ دکھانا چاہتے تھے کہ یاد رکھنا، باطل کتنا بھی طاقتور ہو جائے مگر حق کی آواز کو دبا نہیں سکتا. قرآن کا وعدہ برحق ہے، جعل حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آتا ہے تو باطل سمٹ جاتا ہے. حق کا کام قیام کرنا ہے، باطل کا کام مٹ جانا ہے. حق کے مقابلے پر کبھی باطل ٹھہرتا نہیں ہے. اب امام نے تیسری مرتبہ کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں دربار پر ممبر پہ آ کے کچھ بیان کروں؟ اب جو یزید نے انکار کیا، مجمع سے آواز اٹھی، یزید اسے ممبر دیتا کیوں نہیں ہے؟ ہم بھی تو سنیں یہ کہنا کیا چاہتا ہے. اس لیے کہ سفیر روم بیٹھا ہوا ہے. یزید غلط شجرہ بیان کر رہا ہے کہ ایک باغی تھا، ایک خارجی تھا، حکومت کے خلاف خروج کیا تھا، غلط بیانی کر رہا ہے. امام نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ممبر پہ آؤں؟ کا اجازت نہیں ہے. مجمع سے آواز اٹھی، ہم بھی تو سنیں یہ کہنا کیا چاہتا ہے. آخر اس سے خوف کیوں کھا رہا ہے، ڈر کیوں رہا ہے؟ جو اپنا وجود نہیں سنبھال سکتا وہ تجھے کیا نقصان پہنچائے گا؟ مگر وہ سفیر روم تھا جو عظمت امام سے واقف نہیں تھا. یہ معاویہ کا بیٹا تھا، عظمت امام کو جانتا تھا، یہ اچھی طرح پہچانتا تھا. جسم لاغر ہے، زبان ذوالفقار ہے. سنیے گا، جسم لاغر ہے، زبان ذوالفقار ہے. بدن میں ہتھکڑی بیڑیاں ہیں مگر زبان میں کلام الہی کی پاور ہے. یہ اس کا پوتا ہے جو 2 انگلیوں پر باب خیبر کو اٹھا لیتا ہے. ایک سلوات ہے محمد وعلی محمد پر. مجبور ہوا، اجازت دی. امام نے پہلے سینے پہ قدم رکھا، الحمدللہ کہا. دوسرے پہ قدم رکھا، سبحان اللہ کہا. تیسرے پہ قدم رکھا، اس کے بعد کا شکر للہ. اور چوتھے عرشے پر بیٹھ کر اب امام نے خطبہ شروع کیا. امام کا خطبہ سنیے گا جو امام نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا. امام فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. اس کے بعد امام نے کہا، قد تعلمون، کیا تم جانتے ہو من انا، میں کون ہوں؟ اور یہ کہہ کر امام نے یہ نہیں کہا کہ میں امام کا بیٹا ہوں، میں امام ہوں، بلکہ وہ جو غلط شجرہ بیان کر رہا تھا امام نے اس کی کاٹ کی. اور کاٹ کرنے کے بعد کہا، من انا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں. میں حسین شہید کا بیٹا ہوں. میں عباس کا بھتیجا ہوں. میرا شجرہ یہ ہے کہ ہم ہاشمی ہیں، ابو طالب کا پوتا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، عبد المناف کا پوتا ہوں، ہاشم کا پوتا ہوں، قینان کا پوتا ہوں، اسد کا پوتا ہوں. اب امام نے پورا شجرہ بیان کیا تو امام نے ایک جملہ کہا، یزید سفیر روم کے سامنے ہمارا شجرہ کیوں غلط بیان کرتا ہے؟ ہمارا شجرہ یہ ہے، نبی ہمارے گھر میں آئے، امام ہمارے
हमारे घर में आई, वही हमारे घर में आई, किताब खुदा हमारे घर में आई, फरिश्ता हमारे घर में आया। मेरे बाप को हुसैन कहते हैं, दादा को अली कहते हैं, परदादा को अबू तालिब कहते हैं, दादी को बिन्ते असद कहते हैं, दादी को फातिमा जहरा कहते हैं। सुन, ये तो मेरा शजरा है जो मैंने बयान किया। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो अपना शजरा बयान कर। मैंने दरबार में बयान किया, तू मेरे कान में बयान कर। सारा भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने अपना शजरा, अपने खानदान का शजरा भरे दरबार में बयान किया। अब अगर तुझ में हिम्मत है तो अपने बाप दादा का शजरा जरा दरबार में बयान कर दे। तारीख कहती है, अब तो यजीद से जवाब न बना तो इशारा किया, जाओ जाके अजान दे दे। जो जा चुके हैं वो आज भी देखते हैं। आज भी 8 इंसान दरबार यजीद में एक साथ खड़े होकर अजान देते हैं। पहचानिए सज्जाद किसे कहते हैं। जा और जाकर अजान दे दे। मैंने कल कहा था कि बातिल की पुरानी आदत है, जब भी कुफ्र के लिबास को उतार कर इस्लाम का लिबास पहनता है, वही इस्लाम को नुकसान पहुंचता है। इमाम खुतबा दे रहे थे, उन्होंने जाके कहा अल्लाहु अकबर। बस जैसे ही कहा, इमाम ने खुतबे को रोक दिया, यहां से पैगाम भी दिया कि याद रखना, चाहे जितनी बदतरीन अजान देने वाला शख्स हो, मगर उस अजान से बदतरीन अजान नहीं हो सकती जो यजीद के दरबार में हुई। कि इतना भी गुनहगार अजान दे रहा हो, मगर उससे ज्यादा गुनहगार नहीं हो सकता कि जो यजीद के दरबार में अजान दे रहा था। मगर इमाम ने खुतबे को रोक के बताया, अजान का एहतराम इमामों पे भी वाजिब है, उम्मत तो दूर की बात है। लिहाजा कभी भी अजान के वक्त अपने बयान को जारी न रखना, अजान को रोक देना। अजमत अजान इमाम ने बताई ताकि जमाना पहचाने जिस नमाज की अजान का मकाम ये है, उस अजान की नमाज की अहमियत क्या होगी। खुतबे को रोका, इसने कहा अल्लाहु अकबर, इमाम ने दोहराया। इसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने दोहराया। बस जैसे इसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इमाम ने कहा मौज़िन, तुझे इसी रसूल का वास्ता रुक जा। वो रुका तो इमाम ने एक जुमला कहा यजीद की तरफ खिताब करके, यजीद इतना बता, तूने हमें करबला में कत्ल क्यों किया? ताकि नमाजें मिट जाएं, रोजे मिट जाएं, अजान मिट जाए, सजदे मिट जाए। इतना बता, ये जो दरबार से नाम लिया जा रहा है, ये तेरे नाना का है या मेरे नाना का है? ये तेरे जद का है या मेरे जद का है? अगर तू ये कहे कि तेरे जद है तो तू झूठा है, और अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे जद है तो मैं सच्चा हूं। भाई यजीद यही सुन ले, क्या फख्र मुबाहत कर रहा है कि तूने हमें करबला में मार डाला, तूने हमें कत्ल कर डाला। अरे हमारी फतह का ऐलान तेरे दरबार से हो रहा है। अगर अजानें खत्म हो गई तो तू जीत गया, अगर अजानें तेरे दरबार से हो रही है तो मैं जीत गया। भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस अजान को मिटाने के लिए तूने 9 लाख के लश्कर के साथ चढ़ाई की, वो अजान करबला से गलियों में घूमती हुई तेरे दरबार तक आ गई। तू इसे मिटा नहीं सकता। और उसके बाद इमाम ने एक जुमला मौसिन से भी कहा और बताया जमाने को कि हर किसी को मुंह उठा के अजान देने की इजाजत नहीं होती। हर किसी में ये सलाहियत नहीं होती कि अजान दे। अजान किसको देनी चाहिए? इमाम ने बताया, मौसिन से दूसरा खिताब किया, ये बता, तूने जो अजान दी है क्या वक्त अजान हो चुका है? पहचानिए इमाम किसे कहते हैं, जिसे जमाना मजबूर समझ रहा था कि तौकल बेड़ियों में जकड़ा हुआ, ये करेगा क्या? इमाम ने इमामत की हल्की सी झलक दिखाई कि पावर है क्या। इमाम ने कहा इतना बता, तू जो अजान दे रहा है क्या वक्त अजान हो गया? उसने पलट के कहा, मौला मुझे कुछ ढंग से नजर नहीं आता। एक या 2 नहीं थे, 8 थे, ताकि आवाज को दबाया जाए। आपने गौर किया हक और बातिल में कितना बड़ा फर्क है। अगर हक कमजोरी के आलम में भी हो तो 8 बातिलों पे भारी पड़ता है। एक के मुकाबले पर 8 आए एक मजलूम की आवाज को दबाने के लिए। क्या मुझे कुछ नजर नहीं आता? इमाम ने कहा, तो फिर तुझे मौसिम किसने बना दिया? मौसिम की पहली शर्त यह है कि वो वक्त शनास हो। और करेगा, अगर वक्त की तमीज नहीं है तो उसे अजान देने का हक नहीं है। ये सैयद सज्जाद ने पहली अजान तमीज सिखाई। तुझे
وقت کی تمیز نہیں ہے؟ کیا مولا مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ تو امام کا دوسرا جملہ سنیے گا، رحمانیت سے بھرا ہوا۔ امام نے کہا اچھا اگر تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو میں اس منبر رسول سے تیرے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا ہوں کہ یعقوب نبی کے صدقے میں تیری آنکھوں کی بصارت پلٹا دی جائے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو میں نبی کا نوازا ہو کر تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ قیامت تک تیری نسل میں کوئی دیکھنے والا پیدا نہ ہو۔ 1400 سال گزر گئے، اس کی نسل آج بھی ہے مگر کل بھی اندھی تھی، آج بھی اندھی ہے، کل بھی رہے گی۔ ساتھ ہے دے محمد والے محمد۔ اور جی آپ نے امامت کی پاور کیا ہے آج بھی آپ جا کے دیکھیے گا، دربار یزید میں جو اذان دیتے ہیں اسی نسل کے ہیں، اور آج بھی 8 کھڑے ہوتے، دیکھنے والا ایک بھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ اس کا بیٹا ہے جو بے اولادوں کو اولاد عطا کر دیتا ہے۔ کائنات بدل سکتی ہے مگر اس کی زبان کا نکلا ہوا جملہ نہیں بدل سکتا۔ تو زمانے نے پہچانا کہ سید سجاد کیا ہے، اس کے بعد تاریخ نے لکھا اب تو یہ رہا ہو کر مدینے میں آئے۔ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ ہر سوال کرنے والا جاہل نہیں ہوتا، معرفت امام کرانی تھی۔ کربلا میں زینب نے کرائی کہ جب یزید کے لشکر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، سب کو قتل کر دیا، امامت کا خاتمہ کر دیا۔ علی کی بیٹی اسی اسنا میں چلتے ہوئے خیمے کے اندر گئی اور جانے کے بعد شانے کو ہلایا اور ہلا کے کہا بیٹا سجاد سارے خیمے جل چکے ہیں، یہ بتاؤ ہم جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ کیا اتنا مسئلہ زینب نہیں جانتی تھی؟ یہ مسئلہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ جان کا بچانا واجب ہے۔ اور ایسی بی بی جو عالمہ غیر معلمہ ہو، جسے کسی نے نہ پڑھایا ہو، جس نے معصوم کے علاوہ غیر معصوم کے سامنے زانو ادب طے نہ کیے ہو، ایسی بی بی کا مسئلہ نہیں جانتے تھے۔ زینب نے پوچھا کیوں؟ یزیدیت کے منہ پہ تماچا مارا کہ تمہاری خوشی بیکار ہے، تم یہ سوچ رہے ہو ہم نے امامت کا خاتمہ کر دیا۔ علی کی بیٹی مسئلہ پوچھ کر بتا رہی ہے دین محمد بھی زندہ ہے، محمد کے دین کا وارث امام بھی زندہ ہے۔ مسئلے کو پوچھا، معرفت امام کرائی، قدم قدم پہ کرائی۔ اب تو یہ پہنچا کربلا رہا ہو کر تو محمد حنفیہ نے معرفت امام کرائی، سامنے آئے اور آنے کے بعد کہا میرا بھائی مارا گیا، میں بھائی ہوں، طبقہ اللہ میں ہوں، میراث کا حق مجھے زیادہ پہنچتا ہے، امام میں ہوں۔ دیکھیں سوال اس لیے نہیں تھا کہ محمد حنفیہ دعویٰ امامت کرنا چاہتے تھے، سوال اس لیے تھا کہ زمانہ پہچان لے کہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہتی۔ آپ نے سنا شاید میر انیس کا شعر ہے، کس کا ہے کہ زمین رہتی نہیں خالی کبھی بھی حجت رب سے، گرے شبیر گھوڑے سے اٹھے سجاد بستر سے۔ ایک لمحے کے لیے بھی زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، لہذا محمد حنفیہ نے کہا امام میں ہوں، اس لیے کہ اگر خاموشی سے اعلان کر دیا جاتا تو کوئی شاید نہ مانتا۔ امام نے کہا چچا امامت کا تعلق رشتوں سے یا عمر سے نہیں ہوتا، یہ وہ عہدہ ہے جو اللہ نسل اور اصل دیکھ کر دیتا ہے۔ نبوت و امامت عمر کی محتاج نہیں ہوتی، امام میں ہوں۔ محمد حنفیہ نے کہا ٹھیک ہے تو چلو حجر اسود کے پاس چلتے ہیں، جو جس کے امام ہونے کی گواہی دے دے وہ امام ہوگا۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں، اگر کوئی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرے اور 2 آپس میں ٹکرانے لگے تو جواب کس سے مانگے گا؟ جو ان کی طرح بولتا ہوگا۔ اور اگر وہ کہے کہ یہ پیڑ سے پوچھ لو کہ یہ اگر جس کے بارے میں گواہی دیتے وہ صحیح ہوگا، تو 2 ہی باتیں ہیں، یا تو وہ کہنے والا سرے نو پاگل ہے، اس لیے کہ درخت کلام کر ہی نہیں سکتا، قوت گویا ہی نہیں ہے، پتھر میں قوت گویا ہی نہیں ہوتی، تو یا تو کہنے والا بالکل پاگل ہے، عقل نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، یا اس کو اللہ کی قدرت پہ اتنا یقین ہے کہ اگر سوال کریں گے تو بولے گا اور کرے گا، یا اتنا یقین ہے کہ سوال کریں گے تو بولے گا۔ محمد حنفیہ کو یقین کامل تھا، اس کی امامت کی گواہی ہے جس کے نانا کے ہاتھوں پہ انگریزوں نے تصدیق کی ہے، لہذا یہ بولے گا۔ آئے امام، آنے کے بعد محمد حنفیہ سے کہا چچا کریے سوال۔ اب محمد حنفیہ نے کہا بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ یہ خاموش رہا، پتھر پتھر رہا، محمد حنفیہ رہے۔ جب 3 بار سوال کیا اور کوئی جواب نہ ملا تو اب امام آگے بڑھے
امام کا یہ قدم اٹھانا تھا کہ پتھر و زبان فصیح گویا ہوا السلام علیکہ یا زین العابدین، السلام علیکہ یا سید الساجدین، السلام علیکہ یا خلف الراشدین، اور اس نے سلام کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد انک امام المتقین و امیر المومنین۔ اب جو اس نے خطاب کیا تو امام نے بڑھ کر کہا چچا اب تو یقین آ گیا کہ امام وقت کون ہے۔ آپ نے پہچانا امام کس کو کہتے ہیں؟ اگر درختوں کو اشارہ کرے تو سجدے میں گر جائے، پتھروں کو اشارہ کرے تو زبان فصیح امامت کی گواہی دے کے اعلان کرے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کائنات کے ذرے ذرے پر واجب ہوتی ہے۔ امام کبھی ہتکڑی اور بیڑیوں میں قید نہیں کیا جا سکتا، امامت کے وجود کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کیا ظالم نے دبانے کی کوشش نہیں کی؟ آج 24 محرم، شب 25 محرم، شب شہادت امام سجاد، آج جانتے ہیں امام نے تبلیغ کس انداز سے کی؟ تاریخ لکھتی ہے 25 حج امام نے پاکی ادا کی، پیدل حج کیے، باد کربلا۔ کس انداز سے امام جاتے تھے؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ مرتبہ جو امام حج کے لیے گئے تو بادشاہ وقت ہشام بن عبد الملک اپنے نوکر جا کر فوج لشکر کے ساتھ حج کے لیے آیا ہوا ہے۔ حج کے احکام بجا لانے کے بعد اب اس نے سوچا کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، چوما جائے۔ بھیڑ اتنی تھی کہ چاہ کر بھی حجر اسود تک نہ پہنچ سکا۔ ایک بلندی پہ کھڑا ہوا یہ سوچ کر کہ مجمع کم ہوگا تو جا کے میں بوسہ دے لوں گا، لیکن آپ نے ابھی تک قصیدے سنے، بس ایک قصیدہ سنا کر میں آپ کو اپنی منزل تک لے کے آتا ہوں کہ کم ہوگی بھیڑ تو میں اس کو بوسہ دوں گا۔ یہ کھڑا ہو گیا، اچانک سے اس کی نظر پڑی کہ ایک انسان جو نہیں فلاغر ہے مگر چلنے میں رسول کی جھلک آتی ہے، قدم بڑھانے میں علی کا کردار لگتا ہے، لباس وہ ہے تو لباس رسول تھا، سیاہ امامہ لگائے ہوئے، ابا قبا کو ڈالے ہوئے۔ اب جو مجمع کی طرف بڑھا، ادھر اس کے قدم بڑھے، ادھر مجمع ایسے چھٹا جیسے کائی چھٹ جاتی ہے، اور لوگوں نے اس کے قدموں کی مٹی کو تبرک سمجھ کے اٹھانا شروع کیا، سر و سینے پہ لگانا شروع کیا۔ یہ پہچان گیا کہ کون تھا، مگر تجاول عارفانہ طور پر اس نے سوال کیا یہ کون ہے جو لوگ اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں؟ میں بادشاہ وقت ہوں، مجھے کسی نے رستہ نہیں دیا، مگر یہ اس طریقے سے بڑھ رہا ہے جیسے وقت کا موسیٰ دریائے نیل کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ یہ آخر ہے کون؟ سارے خاموش رہے، مگر جو حق کا نمائندہ تھا، حق کو پہچاننے والا تھا، اس نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اگر نہیں جانتا تو میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اور یہ کہہ کر پھر بدی قصیدہ پڑھا ھذا الذی تعرف البتا وقداتہ والحل والحرم یعرفہ۔ تو نہیں جانتا تو میں تجھے بتاتا ہوں یہ وہ ہے جس کے نقش قدم کو مقام حل و حرم پہچانتا ہے، کعبہ جسے جھک کے سلام کرتا ہے، جس کے گھر میں فرشتے جھولا جھلاتے ہیں، کبھی روٹیاں لے کے جاتے ہیں، کبھی کپڑے لے کے آتے ہیں۔ یہ وحی کا امین ہے، محمد کا جانشین ہے، نبیوں کا مددگار ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو نسل کا بھی معصوم ہے، اصل کا بھی معصوم ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے گھر میں شریعت پروان چڑھتی ہے۔ یہ وہ ہے جس کی زبان کا نکلا ہوا جملہ لوح محفوظ کا مقدر بنتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کی زبان کی روانی کو قرآن کی آیتیں کہا جاتا ہے۔ تو نہیں پہچانتا تو سن، اگر یہ یہاں نہ آتا تو کعبہ اس کی زیارت کے لیے اس کے گھر میں چلا جاتا۔ سارا دل محمد والے محمد کا شکر منا کہ یہ یہاں آ گیا۔ اگر یہ یہاں نہ آتا تو کعبہ اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی زیارت کے لیے وہاں چلا جاتا۔ تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے؟ یہ بھی بادشاہ ہے، تو بھی بادشاہ ہے، فرق اتنا ہے تو سروں کا بادشاہ ہے، یہ دلوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے سامنے دل جھکتے ہیں، تیرے سامنے سر جھکتے ہیں۔ اس نے کہا نام نہیں بتایا کون ہے، کہا یہ علی ابن الحسین ہے، حسین کا بیٹا ہے، علی ابن الحسین ہے۔ یہ امام کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے آپ میرے پاس نہیں آتے۔ یہ آج کا مزاج نہیں ہے، جو نئے نئے مولے ہوئے رئیس ہوتے ہیں نا، یہ ان کا آج کا مزاج نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھتا کیوں نہیں، کوئی ہمارے پاس آتا کیوں نہیں، کوئی ہمارا احترام کیوں نہیں کرتا۔ آپ نے غور کیا جتنے ندی نالوں کی گہرائی کم ہوتی ہے پانی کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے، سمندر جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا ہی خاموش
خاندانی ہوتے ہیں وہ آواز نہیں کرتے. اب اس کے بھی دل میں یہ چبھن تھی, آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے, آپ میرے پاس آ کے بیٹھتے کیوں نہیں. امام نے کہا سن, کبھی علم اور دولت کا مقابلہ نہ کرنا. علم وہ ہے جو دولت کو قدموں میں رکھتا ہے, دولت نے کبھی علم کو قدموں میں نہیں رکھا. مجھے تیرے پاس آنے سے دو باتیں روکتی ہیں. کہا کون سی؟ کہا پہلی تیری دنیا سے محبت, اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے, خدا کا بندہ تیرے پاس آ جائے گا. دوسرے, تیری ظالمانہ حکومت, مظلوموں پہ ظلم کرنا چھوڑ دے, میں تیرے پاس آ جاؤں گا. اس نے پلٹ کے کہا میں نے کون سا اپنے باپ کو قتل کیا ہے جو میرے پاس نہیں آتے. امام نے کہا تیرے دل میں بھی اپنے بڑوں کی تمنا ہے, اگر تو اپنے بڑوں کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے تو میں اپنے بابا حسین کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو تلوار تو اٹھا, میں تیار ہوں. تاریخ کہتی ہے فرزدق نے کہا تو جانتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اس کا بیٹا ہے جس نے سر کٹا دیا مگر بیعت نہیں کی, اور حسین سے بڑا منتقم زمانے میں کوئی نہیں گزرا. یہ جملہ تیرے کو یاد رکھنا جوانوں. آج کہتے ہیں مختار نے انتقام لیا, فلاں نے انتقام لیا, فلاں نے انتقام لیا, مگر یہ جملہ میرا یاد رکھنا, حسین سے زیادہ انتقام لینے والا قیامت تک نہ کوئی گزرا ہے نہ گزرے گا. حسین نے یزید سے ایسا انتقام لیا کہ سن 61 ہجری کے بعد لفظ یزید کو اتنا گندا کر دیا, قیامت آ جائے گی یزید نام کا پیدا نہیں ہوگا. ارشاد ہے محمد والے محمد پر. ایسا انتقام لیا کہ بعد کربلا حسین کو ملے مگر یزید نام کا کوئی نہیں ملا. اب جو فرزدق نے کہا یہ اس کا بیٹا ہے, اس کا بیٹا ہے, تو اس نے برجستہ کہا تو بڑا نمک حرام ہے, ساری زندگی ہمارے دسترخوان پہ کھاتا رہا مگر کبھی ہمارے بڑوں کے لیے ایسا نہیں کہا. اس نے پلٹ کے کہا وہ جاتا ہے جو حق ہوتی ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا, جہاد خالی تلوار چلانے کا نام نہیں ہے, جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے, جہاد بالزبان بھی ہوتا ہے, باللسان بھی ہوتا ہے. اس لیے جہاد باللسان کا درجہ جہاد بالسیف سے بڑا ہوتا ہے. جو زبان کا جہاد ہے وہ تلوار کے جہاد سے بڑا ہوتا ہے. اس نے پلٹ کے کہا تو نے ہمارے لیے ایسا قصیدہ نہیں کہا. فرزدق نے پھر وہی جواب دیا, اس سے بھی بہتر قصیدہ کہوں گا مگر اتنا بتا کیا تو ان کے جیسا ہے؟ کہا نہیں. کہا تیرا باپ ان کے باپ کے جیسا ہے؟ کہا نہیں. تیرا دادا ان کے دادا جیسا ہے؟ کہا نہیں. کہا جب تو ان کے جیسا نہیں ہے تو ان کے جیسا ہونے کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ جو جیسا ہوتا ہے ویسا کہا جاتا ہے. اب جو برداشت نہ ہوا تو ڈال دو جیل میں. آپ نے دیکھا ہے یہ باطل کی پرانی روایتیں ہیں, جب حق کا جواب نہیں بنتا تو حق کی آواز کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے. ڈال دو جیل میں. امام کو پتہ لگا, امام نے غلام کو بلایا. کسے کہتے ہیں عقیدت. یاد رکھیے گا اگر انسان حقیقت میں ان کو پہچان لے تو زندگی سدھر جائے. بلایا غلام کو, کہا جا قید خانے میں اور یہ چند درہم و دینار ہے, جا کر فرزدق کو دے دینا. یہ قید خانے میں پہنچا, فرزدق بند ہے. اس نے آواز دی, فرزدق قریب آیا. کون؟ کہا میں امام سجاد کا غلام ہوں. امام نے تمہیں سلام بھیجا ہے. غور کریے گا, شیعہ ایسا ہو جس سے وقت کا امام سلام کرے, ایسا نہ ہو جو امام کے لیے توہین کا سبب بن جائے. تجھے وقت کے امام نے سلام بھیجا ہے. فرزدق کانپ گیا اور اب جو اس نے درہم و دینار کی تھیلی آگے بڑھانا چاہی, فرزدق نے کہا اسے پیچھے کر. پہلے اپنے قدموں کو آگے بڑھا, غلام نے قدم آگے بڑھائے کہ پیچھے ہٹ. اب جو غلام پیچھے ہٹا, فرزدق نے قدموں کی مٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اپنی پیشانی پہ لگائی. غلام کانپ گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ تجھے اپنے مرتبے کا پتہ نہیں ہے, تیرے قدم وہاں پڑتے ہیں جہاں میرے مولا سجاد کے قدم پڑتے ہیں. تیرے قدم اتنے مبارک ہیں کہ یہ خاک میرے لیے باعث شفاعت ہے, لہذا یہ قدموں کی خاک مجھے اٹھانے دے. اس نے کہا میرے مولا نے تجھے یہ بھیجا ہے اور یہ کہا کہ مال دنیا میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, مگر جو تو نے کہا یہ اس کا صلہ نہیں ہے, یہ وقتی طور پر ایک انعام ہے, باقی اس کا صلہ تجھے خدا اور رسول دیں گے, آخرت میں ملے گا. فرزدق نے برجستہ کہا میرے امام سے کہنا مجھے دنیا کے مال کی تمنا نہیں تھی, اگر دنیا کے مال کی تمنا ہوتی تو ہشام کے لیے کہہ دیتا. میں نے یہ دین کے لیے کہا, آخرت کے لیے کہا, مجھے کہا کچھ نہیں چاہیے, لے لو اس دولت کو واپس. غلام واپس آیا, امام سے آ کر باتوں کو بیان کیا. امام نے کہا اسے واپس لے کے جا اور فرزدق سے کہنا کہ دنیا میں تیری عزت کی ضمانت ہم لیتے ہیں,
آخرت میں تیری شفاعت کے ذمہ دار ہم ہیں، مگر یہ درہم و دینار جو ہم نے دیے ہیں ان کو تو رکھ لے، اگر وہ نہ رکھے تو اس سے کہنا کہ تو ہمیں نہیں جانتا، ہم ایسے سخی ابن سخی ہیں جو ایک مرتبہ دے دیتے ہیں اسے کبھی واپس نہیں لیا کرتے۔ دے دیا۔ تاریخ کہتی ہے اس کے بعد فرزدق 35 سال زندہ رہا، مگر امام نے اتنا عطا کیا کہ کسی دربار میں جانے کی ضرورت نہیں رہی، اور اب جو انتقال ہوا تو انتقال کے چند دنوں کے بعد اپنے ایک دوست کے فرزدق، اور جب دوست نے پوچھا بتاؤ قبر میں کیا گزری، بتاؤ قبر میں کیسے ماحول رہا، تو فرزدق نے بڑھ کر کہا اما مارا جاتا مگر وہ یہ قصیدہ بچا لے گیا جو امام سجاد کی شان میں کہا تھا، اشارات حرد محمد والے محمد۔ بس وہ ایک قصیدہ میری ضمانت بن گیا، میری شفاعت کا ضامن بن گیا جو امام سجاد کی عظمت میں کہا تھا۔ سوچو اگر ایک قصیدہ امام سجاد کی شان میں کہہ دیا جائے صدق دل سے تو ضمانت بنتا ہے شفاعت کا۔ اگر ساری زندگی کی عزاداری ہماری خالصانہ اور مخلصانہ امام کے لیے ہو جائے تو کیا شفاعت میں کوئی شک ہے؟ مگر عزاداری خلوص نیت کے ساتھ ہو، شفاعت تب ممکن ہے۔ امام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یاد رکھو اگر ہماری راہ میں زبان کھولو گے، ایثار کرو گے تو یہاں تو جو ملنا ہے وہ ملے گا، آخرت میں شفاعت کے ضامن ہم ہیں۔ اس لیے کہ امام اس مظلوم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اگر آدمی تصور کر لے تو جگر پھٹ جائے گا۔ ہم ہر سال تابوت اٹھاتے ہیں، ہر سال 25 محرم کا غم مناتے ہیں، مگر کبھی احساس نہیں کیا ہم نے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے اگر ایک آدمی کے سامنے اس کے بھرے گھر کو قتل کر دیا جائے اور اسے قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کربلا میں چند شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو کربلا میں جوانی میں ضعیف کر دیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ بہت ٹھہر کر مسائل سناؤں گا آپ کو اگر مولا نے مجھے طاقت دی تو۔ کربلا میں چند شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کو حالات نے چند لمحوں میں ضعیف کر دیا۔ پہلی شخصیت حسین کی ہے۔ جب تک علی اکبر زندہ ہے حسین کے سر کے بال کالے ہیں۔ راوی کہتا ہے اب جو علی اکبر نے گھوڑے سے گر کے آواز دی، جب حسین زمین پہ گرے تو سر کے بال کالے تھے، اور اب جو زمین سے اٹھے تو سر کے بال سفید تھے۔ اتنی جلدی حسین ضعیف ہو گئے۔ دوسری شخصیت زینب کی ہے۔ جب تک حسین سامنے ہے تو زینب کے سر کے بال سیاہ ہیں۔ حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر چلا، زینب کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ تیسری شخصیت سید سجاد کی ہے کہ وقت عصر تک سید سجاد کے بال کالے ہیں، لیکن اب جو ہاتھوں میں رسی باندھی گئی تو شام غریبہ تک سید سجاد کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ عزادارو جانتے ہیں سید سجاد کا سن کیا ہے؟ سن 38 ہجری میں ولادت ہے امام سجاد کی۔ سن 60 ہجری میں سمجھئے 61 کے شروع میں کربلا کا واقعہ آ گیا۔ 22 سال کی عمر ہے امام سجاد کی، مگر عالم کیا ہے؟ کمر جھک چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، چہروں پہ جھریاں بڑھ چکی ہے۔ عزادارو کربلا نے سجاد کو اتنا بدل دیا کہ سگے چچا محمد حنفیہ نے نہیں پہچانا، اتنا بدلا کربلا نے۔ 22 سال کا جوان ہوتا ہے۔ عزادارو 22 سال کے کربلا کے لیے چلے، جب کربلا سے مدینہ پلٹ کے آئے تو 24 سال کے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں 24 سال کا کیسا ہوتا ہے، مگر زمانے نے اتنا بدلا کہ سید سجاد جوان ہوتے ہوئے بھی ضعیف نظر آنے لگے، بوڑھے نظر آنے لگے۔ کتنا بدلا میں آپ کو بتاؤں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو امام نے بشیر ابن جزلم کو بلایا اور بلا کر کہا ہمارے آنے کی خبر مدینے میں کر دے اور اعلان کر دے کہ اولاد رسول لٹ کر آئی ہے۔
نبی کی بیٹی کلثوم نے قصیدہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، مدینہ تو جدنا لم تقبلینا، ہمارے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، جب گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، اب آئے ہیں تو گودیاں ویران ہیں، مدینے اب قاسم و اکبر نہیں ہے، اور محمد نہیں ہے، عباس نہیں ہے، اب مدینے تیری رونقوں کو کھو کر آ رہے ہیں۔ عزادار بشیر نے سن کر مدینے میں عباس کا لمحاتوں میں لے کر داخل ہوا۔ اب جو محلہ بنی ہاشم میں آ کر بشیر نے آواز بلند کی، مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، جو مدینے کی رونقیں تھی وہ کربلا میں رہ گئی۔ تو تاریخ کہتی ہے ایک 7 سال کا بچہ سیاہ لباس پہنے ہوئے ایک دروازے کو کھول کے برآمد ہوا، جس کے چہرے سے روب و جلال ٹپک رہا تھا۔ بشیر کے قریب آیا، غور سے بشیر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، بشیر یہ علم تیرے ہاتھوں میں کہاں سے آیا؟ پہچانیے سید سجاد کیا ہے، کربلا کیا ہے، یہ علم تیرے ہاتھوں میں کہاں سے آیا؟ بشیر نے چہرے کو دیکھا، روب و جلال کو دیکھا، کانپ گیا بشیر، اور کانپنے کے بعد کہتا ہے یہ علم مجھے سید سجاد نے دیا ہے۔ بچے نے ایک جملہ کہا، ان کے بابا نے میرے بابا کو دیا تھا، اگر یہ انہوں نے دیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہاں میں بھیا سجاد سے اتنا ضرور کہوں گا کہ دنیا کا دستور ہے اگر علمدار مر جاتا ہے تو علمدار کا بیٹا علمدار بنتا ہے، اگر میرا بابا مارا گیا تو ابھی تو فضل موجود ہے، علمدار مجھے بننا چاہیے۔ یہ کہہ کر دوڑ کر گھر میں گیا، جا کر ام البنین سے کہتا ہے دادی اماں بشیر آیا ہے، ہاتھوں میں بابا کا علم ہے، کہتا ہے حسین مارے گئے۔ اس آواز کو محمد حنفیہ نے سنا، کسے سجاد کہتے ہیں، عصے کو اٹھایا، لباس رسول کو لگایا، پتہ لگا مدینے کے باہر ہیں۔ محمد حنفیہ قافلے کے قریب آئے، آ کر دیکھا چند خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک ضعیف ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے، چہرے پہ جھریاں ہیں، داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، ذکر الہی کر رہا ہے۔ محمد حنفیہ آگے آئے، بزرگ کو دیکھا، آگے بڑھ گئے، جب کچھ اور نظر نہ آیا تو پلٹ کر آئے، آ کر سید سجاد کے پاس کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا السلام علیکم، میرا سلام ہو۔ اللہ اللہ، پہچانیے حالات نے کیا بنا دیا سید سجاد کو۔ عمر کتنی؟ 24 سال کی، 54 سال کے محمد حنفیہ سید سجاد کو بزرگ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایھا الشیخ، اے بزرگوار تم پر میرا سلام ہو۔ امام نے جواب سلام دیا اور حسرت سے محمد حنفیہ کے چہرے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کس کو تلاش کر رہے ہو؟ کہ میں نے سنا ہے بزرگوار کہ ایک قافلہ شام سے آیا ہے، اس میں میرا بیٹا سید سجاد آیا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اگر اپنے بیٹے کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں نے گود میں سجاد کو کھلایا ہے، میرا بیٹا جوان ہے، ابھی 24 سال کا ہے، والا میں نہ پہچانو۔ اب جو اتنا کہا، امام نے طرف پہ کہا چچا محمد حنفیہ کہ سجاد اتنا غریب ہو گیا کہ آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا۔ اے چچا میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، آپ کا بیٹا سید سجاد ہو، زین العابدین ہو۔ اب جو محمد حنفیہ نے سنا اے میرے لال، جوانی میں کمر جھک گئی، جوانی میں بال سفید ہو گئے، جوانی میں جھریاں پڑ گئی۔ عزادارو، امام سجاد کہتے چچا نہ پوچھئے گا، جو مجھ پر کربلا سے شام تک گزری ہے، جگہ جگہ تازیانے کھائے، ماں بہنوں کا کھلا سر دیکھا، تماشبین کا مجمع دیکھا۔ عزادارو، محمد حنفیہ پوچھتے ہیں کربلا میں کیا ہوا؟ سید سجاد نے بتایا کربلا میں پانی بند ہوا، ایسے خیام کو جلایا گیا، ایسے یہ کیا گیا۔ عزادارو، جو سید سجاد نے اپنے طور پر بیڑیوں کی مصیبت کو گنایا، چچا سے برداشت نہ ہوا، ہاتھوں کو بڑھا کے چاہا بھتیجے کو گلے سے لگا لے، گلے میں باہیں ڈال دے۔ امام نے ہاتھوں کو پکڑ لیا، چچا گلے میں باہیں نہ ڈالنا، اللہ اللہ، چچا گلے میں باہیں نہ ڈالنا۔ محمد حنفیہ نے طرف میں کہا اے میرے لال، کیا چچا سے ناراض ہو کہ گلے ملنا نہیں چاہتے؟ کہ نہیں چچا۔ کہا بیٹا پھر گلے میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالنے دیتے؟ یہ سن کر امام نے کرتے کے کالر کو ہٹایا۔ اے چچا، ابھی تک تو کا زخم ہرا ہے، ابھی گلے میں کانٹوں کے نشان ہے۔ اللہ اللہ، عزادارو، سید سجاد کے ہاتھوں کا گوشت مرتے دم تک ہڈیوں پہ نہیں آیا۔ عزادارو، کتنے
इतनी मुसीबतें उठाई हैं कि उन्हीं कांपते हाथों पर सैयद सज्जाद ने बादे करबला 7 जनाजों को उठाया। पहला जनाजा सकीना का उठाया, दूसरा जनाजा जनाबे ज़ैनब का उठाया, तीसरा जनाजा उम्मे रबाब का उठाया, चौथा जनाजा उम्मे लैला का उठाया, पांचवा जनाजा उम्मे फरवा का उठाया, छठा जनाजा उम्मे कुलसूम का उठाया, सातवां जनाजा उम्मे जनाबे सुगरा का उठाया। और अज़ादारो आलम ये हो गया था कि दिल इतना कमजोर हो गया था, जब मदीने की गलियों में निकलते थे और किसी कस्साब की दुकान पे पहुंचते थे तो कस्साब पर्दे को गिरा देता था। इमाम के सामने जानवरों को ज़ब्ह नहीं करते थे, पर्दे को गिरा दिया करते थे। एक दिन इमाम ने देखा कि एक कसाब एक जानवर को लेकर चला। इमाम ने देखा भाई कहाँ जा रहा है, मैं इसको ज़ब्ह करने के लिए जा रहा हूँ। इमाम ने सुना, सुनकर एक जुमला कहा, भाई तुम मुसलमान है, ये जानवर है, इसे पानी पिला देना, इसे खाना खिला देना, उसके बाद में ज़ब्ह करना। उसने हाथों को जोड़ के कहा, फर्जंदे रसूल में मुसलमान हूँ और शरीयत मोहम्मदी को पहचानता हूँ। मुझे मालूम है कि जानवरों को खाना खिला के ज़ब्ह किया जाता है, पानी पिला के ज़ब्ह किया जाता है। मैंने पानी भी पिलाया, मैंने खाना भी खिलाया। अब जो इमाम ने इतना सुना, क़ब्र रसूल का रुख किया, ए नाना आपकी उम्मत तो जानवरों को भी पानी पिला के ज़ब्ह करती है, मगर हाय मेरा बाबा करबला में प्यासा ज़ब्ह कर दिया गया। अज़ादारो दुश्मनों की इस पर भी आग न बुझी। एक दिन वो आया जब इमाम को ज़हर दिया गया, मेरे मौला के जिगर के टुकड़े कट कट कर लगन में आने लगे। इमाम सज्जाद है, बिस्तर पे करवटें बदलते हैं। एक मर्तबा बाकर को बुलाया, ए बेटा अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है, बाले इमामत को संभालो, खानवादे से होशियार रहना। वज़ू के लिए पानी आया, इमाम ने रोना शुरू कर दिया, हाय ये पानी करबला में होता, मेरा भैया प्यासा न रहता, मेरे बाबा प्यासा न रहता। अज़ादारो नमाज पढ़ी, रूह क़ब्ज़ उंसुली से परवाज़ कर गई। ये पहला जनाजा है बनी हाशिम का जो धूम से उठा। इमाम ने गुस्ल कफन दिया, जनाजा बाकर ने उठाया। मैं कहूँगा मौला कम से कम शहादत हुई तो कांधा देने